नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कायदीन उम्मत मुस्लिमा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए दीन बेहतरीन अंदाज के अंदर तंजीम इस्लामी के इस प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ डिलीवर कर रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि बड़े बड़े आलिम दीन जो है उनके बाद मेरे पास कुछ कहने के लिए क्या बचेगा। हज़रात मोहतरम, वतन अज़ीज़ जब हासिल किया गया तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस झंडे के तले लोग इकट्ठे हुए और उस वक़्त भी यही लोगों का नुक्ता नज़र था कि ये पाकिस्तान मदीना की रियासत जैसी एक रियासत होगी। उसमें ऐसे लोगों ने भी, मुसलमानों ने हिस्सा लिया जैसे UP-CP के लोग थे कि जिनको ये पता था कि हमारे इलाके शायद पाकिस्तान के अंदर ना आए, लेकिन मेरे दोस्तों, लोगों ने अपने घर बार छोड़े। जो इस माशरे के अंदर इंसान अपना घर बार छोड़ने पर तैयार नहीं होता, चाहे कितनी बड़ी उसके ऊपर मुसीबत बनी हो, लेकिन ये सिर्फ मदीना की रियासत के लिए उन्होंने अपने घर बार जो है वो छोड़े, अपने बीवी बच्चों की कुर्बानियाँ दी। लोगों के बच्चे जो हैं वो ज़िबा किए गए, लोगों की बच्चियों की इस्मतें लुटी, लेकिन उन्होंने ये सारी जद्दोजहद किस बिना पर की गई कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, आज ये नज़रिया जो है वो हमारी नई नस्ल से गायब हो चुका है, उनके जहनों से। यहाँ मोबाइल फ़ोन्स की बातें हुई, यहाँ और भी सारी बातें हुई, लेकिन मेरे दोस्तों, आज अपने अपने घरों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या हमारी आने वाली नस्ल जो हमारे घर के अंदर परवरिश पा रही है, कि उसको पता है ये पाकिस्तान किस मकसद के लिए हासिल किया गया था। यहाँ हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, आज उनकी रूहें कब्रों के अंदर तड़प रही हैं कि क्या हम ये मुल्क इसलिए छोड़ के गए थे कि पहले मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रियासत थी रूह ज़मीन पर, जिसका नारा था कि ये मदीनतुन नबी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई है, और उसके बाद ये दूसरी बड़ी रियासत है जो रूह ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई। लेकिन मेरे दोस्तों, जब से ये पाकिस्तान बना, यहाँ तरह तरह के खेल खेले गए। कभी कोई नमाजी माशाल्लाह आ गया, कभी कोई शराबी माशाल्लाह आ गया, कभी जमहूरियत के नाम पर लोगों को लूटा गया, कभी जमहूरियत के और डिक्टेटरशिप के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन मेरे दोस्तों, आप जैसे लोग जो ऐसे रस्ते के मुसाफिर हैं, जो इस मुल्क को उस नज़रियाती उसकी सरहदें जो हैं उसकी हिफाजत करने के लिए अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं, हज़रात मोहतरम, आप अंबिया की जमात है मेरे दोस्तों, जो ये जद्दोजहद करते रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब बहुत बड़ी आग जलाई गई और उस आग को बुझाने के लिए एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच के अंदर पानी लेकर उसको बुझाने की कोशिश करता है, बार बार पानी की तरफ जाता है और कतरा लाकर उसके ऊपर डाल देता है। तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि यह छोटी सी चिड़िया, या छोटे से परिंदे, तेरी इस कतरा जो आप डाल रहे हैं इससे ये बहुत बड़ी आग जो है बुझने वाली है। लेकिन मेरे दोस्तों, उसने भी ये कहा कि मैं
اس اللہ کے پیغمبر کے لیے جو آگ جلائی گئی ہے، اس کی جد و جہد کے رستے کو جو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، میں اس کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور جب اللہ کے روبرو ایک دن آئے گا حساب کتاب کا، تو میں حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کی صف کے اندر کھڑا ہوں گا اور میں اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، نوح علیہ السلام نے جد و جہد کی، 950 سال جد و جہد کی، لیکن کامیاب کون لوگ ہوئے؟ وہی چند مسافر جو ان کی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ ان کی بیوی بھی جو ہے وہ غرق ہو گئی، اس کا بچہ بھی غرق ہو گیا، لیکن اللہ نے کامیاب انہی لوگوں کو کہا جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر اس کے ساتھی تھے۔ آج میرے دوستو، آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس جد و جہد کو لے کر چلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کے اندر جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام یہاں برپا کرنا ہے۔ لوگ چاہے نعرے لگاتے رہیں، چاہے طرح طرح کی بینیں آپ کو سناتے رہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ کئی قسم کے یہاں اقتدار پر لوگ آئے، لیکن اس اقتدار کو اس ڈگر پر لے کر کوئی نہیں گیا کہ جب ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ آج اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی میرے دوستو ضرورت ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا یہ حصہ کتنا ہے، پاکستان کے اس حصے میں گڑبڑ ہے۔ میرے دوستو، آج ایک ایک گھر کے اندر اس نظریات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر اپنی زمینیں چھوڑی، اپنی جائیدادیں چھوڑی۔ میرے دوستو، آج ہمیں وہ نعرہ جو ہے اس کو اپنانا ہوگا، آج ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، آج ہمیں اس رستے کو اپنانا ہوگا کہ میں آج میرے انجینئر صاحب نے میرا کنسپٹ کھول دیا کہ جو اس جد و جہد کو نہیں کرتا وہ مشرکین میں سے ہے۔ میرے دوستو، یہ آج تک ہم اس مطلب کو نہ سمجھ سکے۔ آج دنیا کے اندر طرح طرح کے انقلابات کی بات ہوئی۔ میرے دوستو، ایسے انقلابات سے رب اللہ بچائے کہ فرانس کا جو انقلاب ہے وہ ہاتھ ملاتے تھے انسان سے، جس کا ہاتھ نرم ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ اس ملک کے قابل نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لوگ قابل نہیں ہے، یہ جد و جہد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ دنیا توبہ کرتی رہی ایسے لوگوں سے۔ لیکن اسلام کا انقلاب، کوئی کیا کہتا ہے کہ تلوار سے پھیلا، کوئی کچھ بکواس کرتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اس انقلاب کو لوگ مانتے ہیں۔ آج بھی عمر لاز وہی یورپین لوگ جو ہیں اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو حضرت عمر خلیفۃ المسلمین جو تھے انہوں نے اڈاپٹ کیے تھے۔ میرے دوستو، یہاں ریاست مدینہ اس وقت بنے گی کہ جب خلیفہ وقت رات کو گلیوں اور بازاروں میں اپنی رعایا کے متعلق دیکھتے تھے کہ کس حال کے اندر ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے دوستو بلبلا رہے ہیں تو خلیفۃ المسلمین کانپ جاتے ہیں، اپنے بیت المال سے آٹا لے کے آتے ہیں، اس کو آٹے کو تیار کروا کے ملازم نے کہا، خادم نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ان کو راشن بھیج دیا ہے۔ کہا یہ عمر کی وجہ سے روئے تھے، عمر ہنسا کے ان کو جائے گا، اس وقت تک نہیں جائے گا۔ ایسی مثالیں ہمارے جو حکمران ہیں ان کو دینی پڑیں گی۔ لیکن میرے دوستو، الیکشنز کے اندر بدماش کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بڑا بدماش ہے، کوئی یہ چھوٹا بدماش ہے، ہم بھی ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ فرماتا ہے اپنی امانت اہل لوگوں کو دو۔ اس کے متعلق بھی ہمیں پوچھا جائے گا کہ کیسے لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کا آپ نے ہاتھ مضبوط کیے۔ میرے دوستو، خلیفہ ثانی کی بات سناؤں کہ ایک دفعہ عید کا وقت آ گیا، یہ کہتے ہیں نا خلیفہ جو خلفائے راشدین تھی انہی کی مثالیں ہیں۔ میرے دوستو، آج بھی اپنا جو ذہن ہے اس کو ٹھیک کر لیں، آج اپنی جد و جہد کو ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ آج بھی رحمتوں کا نزول کرنے والے ہیں۔ تو عمر ثانی، ایک دفعہ بچیوں نے کہا کہ عید آ گئی ہے، ہمیں کپڑے بنا کر دیے جائیں۔ وہ اپنے بیت المال کے خزانچی سے کہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے۔ تو وہ بیت المال کا خزانچی انہی کا ٹریڈ کیا ہوا تھا،
اس نے فرمایا اے امیر المومنین، کیا اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے جو بیت المال سے آپ 1 مہینے کی تنخواہ پہلے لے رہے ہیں؟ میرے دوستو، ایسا نظام برپا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اچھی قسم کے لوگ جو ہیں، ٹرینڈ لوگ جو ہیں، اور قوم کو تیار کرنا ہوگا، آئندہ نسل کو تیار کرنا ہوگا کہ ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جائے، ان کو سکھائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس طریقے پر۔ یہ میرے دوستو، اگر مساجد کے اندر آپ نمازیں پڑھتے رہیں، اذانیں دیتے رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے میرے دوستو، لیکن وہ نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں نافذ کر کے گئے، خلیفۃ المسلمین چاروں خلفائے راشدین نے جو نافذ کیا، اس کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اس کے لیے تن من دھن ہمیں خرچ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ يا الله